کے اس پروگرام کو آگے بڑھاؤں اور اپنے مخدوم محترم آج کے اس پروگرام کے صدر محترم حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب کو چند منٹ کے لیے زحمت تکلم دوں. حضرت علیل ہیں، اس کے باوجود کچھ فرمائیں گے، انشاءاللہ نصیحت کریں گے اس شعر کے ساتھ کہ چراغ راہ محبت عبدالحفیظ قاسمی، چراغ راہ محبت عبدالحفیظ قاسمی، ردائے حسن و مروت عبدالحفیظ قاسمی، اور تمہارے قول و عمل کی مطابقت سے عیاں ہے خاندانی شرافت عبدالحفیظ قاسمی. حضرت والا مائک پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں نے بہت معذرت کی، بہت لجاجت سے درخواست کی حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب، مگر وہ اپنی ضد پر ایسا اڑتے ہیں کہ پھر کسی کی نہیں سنتے. میں نے کہا اس موضوع پر میں نے آج تک کبھی گفتگو نہیں کی ہے اور نہ تقریر کرنے کا مجھے سلیقہ آتا ہے. بس کبھی کبھار ضرورتاً کچھ تھوڑی بہت بات جب ضرورت ہوتی ہے تو کر لیتا ہوں، اس لیے مجھے معاف کریں اللہ کے واسطے، لیکن بخشنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئی. اب یہاں مجھے بٹھا دیا ہے اور میں سوچتا ہوں میں آپ حضرات سے کیا بات کروں. اللہ سے ملتجی ہوں اللہ تعالیٰ کچھ دل میں بات ڈال دیں جو آپ کے لیے بھی نافع ہو، میرے لیے بھی نافع ہو. انجمن شہدائے اسلام کا یہ جلسہ ہے، اسی اعتبار سے اور خود خاص طور پر یہ محرم کے ایام ہیں، اور اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہوئی ہے، اور اس مہینے کو انہی کے یاد میں زیادہ تر منایا جاتا ہے. حالانکہ اسی مہینے میں شہادت ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن شاید مسلمانوں میں سے کسی کو یاد بھی نہ ہو، کوئی جانتا بھی نہ ہو کہ اسی مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے. لیکن ہوئی ہے اسی مہینے میں 2 تاریخ کو شاید ہوئی ہے، پہلی تاریخ کو ماشاءاللہ پہلی تاریخ کو ہوئی ہے. بہرحال ایک عجیب و غریب واقعہ ایک سانحہ ہوا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا، اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی سوائے اس کے کہ قضاء و قدر کا فیصلہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو، یا یہ کہ جیسے ابھی ہمارے قاری باطن صاحب عبدالباطن صاحب نے ابھی ایک کہا تھا، ایک شعر کہا تھا انہوں نے کہ سارا خاندان شہید ہو گیا، سارا خاندان شہید ہوا. دیکھیں بدر کے موقع پر جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے، بدر کے موقع پر جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے، اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو سب سے پہلے بھیجا تھا مبارزت کے لیے، سب سے پہلے لڑائی میں پیش رہنے کے لیے بھیجا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور تیسرے جو صحابی تھے اس وقت میرے زبان پہ نام نہیں آ رہا ہے لیکن وہ بھی آپ کے خاندان کے تھے. 3 لوگوں کو بھیجا تھا، تینوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے. بہت سارے صحابہ تھے، مہاجرین میں سے تھے، انصار میں سے تھے، لیکن کسی کو نہیں بھیجا. بدر کی پہلی لڑائی میں جب کفار کی طرف سے کچھ بہادر قسم کے لوگ، مشہور قسم کے لوگ سامنے آئے تو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بھیجا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غالب رہے، کامیاب رہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے مقابل کو مار گرایا. حضرت تیسرے جو صحابی تھے آپ کے خاندان کے وہ زخمی ہوئے تھے.
حالانکہ ان کا جو مقابل تھا بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی کیفر کردار کو پہنچایا، لیکن وہ خود زخمی ہو گئے تھے، بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر وہ شہید ہوئے۔ لیکن آپ نے اپنے خاندان کو جہاں قربانی کی ضرورت تھی وہاں آپ نے اپنے خاندان کو استعمال کیا۔ بعد میں بھی آپ کا خاندان ہی شہید ہوا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ تو جہاں جان کی قربانی کی ضرورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو اپنے دین کے لیے قربان کیا، اور جہاں مال کی ضرورت تھی تو سب سے پہلے آپ نے اپنا مال قربان کیا ہے، اور جہاں فائدہ اٹھانے کی بات آئی ہے تو آپ نے اپنے خاندان کو مال سے دور رکھا ہے۔ غلام اور باندی آئے ہیں تقسیم ہونے کے لیے تو آپ نے سب کو دیا ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرماتے ہوئی آئیں کہ ان کو بھی ضرورت تھی کسی غلام کی، کسی خادم کی، کوئی باندی مل جاتی جو آپ کا ہاتھ بٹاتی۔ اونٹوں کے لیے چارہ لانا پڑتا تھا، بہت سا گھر کا کام کرنا پڑتا تھا، پریشانی ہوتی تھی، لیکن جب وہ پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ نہ سکی، واپس چلی گئیں۔ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضرت فاطمہ آئی تھی اور اس غرض سے آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر پہ گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور پوچھا بیٹی کیوں آئی تھی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں اس لیے گئی تھی کچھ غلام اور باندیاں آئی تھی، آپ نے سب لوگوں کو تقسیم کیا، ضرورت مندوں کو آپ نے دیا، تو میں بھی حاضر ہوئی تھی، مجھے بھی ضرورت تھی، کوئی خادم مجھے مل جاتا، تو آپ نے فرمایا تم کو خادم سے بہتر چیز نہ بتلا دوں؟ اور پھر آپ نے ان کو بتایا جب تم لیٹو تو تم 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو۔ اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ تم پڑھ لو، تمہارے حق میں یہ خادم سے بہتر ہے۔ اور اللہ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص سوتے وقت دن بھر مشقت کی ہو، محنت کی ہو، تھک چکا ہو، اور رات کو یہ تسبیحات پڑھ لے تو اس تسبیح کی برکت سے بہت کچھ ملے گا اس کو، لیکن اس تسبیح کی برکت سے اس کی تھکان بھی دور ہو جائے گی۔ یہ بتایا، خادم نہیں دیا۔ آگے اور سنیے، زکوٰۃ فرض ہوئی۔ زکوٰۃ سب کے لیے جائز، کسی خاندان کا ہو، شیخ ہو، پٹھان ہو، مرزا ہو، کسی خاندان کا ہو، اگر وہ غریب ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ کا لینا جائز، کسی بھی خاندان کا ہو۔ لیکن اگر وہ سید ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے اور وہ غریب ہے، اس کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ لینا جائز نہیں، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ تو آپ نے اپنے خاندان کے لیے زکوٰۃ کو بھی درست نہیں قرار دیا۔ جہاں لینے کی بات آئی تو آپ نے اپنے خاندان کو محروم کیا، مال خرچ کیا، جان لگایا، جان کی قربانی دی۔ جہاں لینے کی بات آئی تو آپ نے اپنے خاندان کو محروم کیا۔ یہاں تو برہمن ہے نا، جو سب سے بڑا، جو اپنے مذہب کا جو ٹھیکیدار ہے، کوئی مر جائے تو اسی کو ملتا ہے، شادی ہو تو اسی کو ملتا ہے، سراد ہو تو اسی کو ملتا ہے، سب کچھ میں اسی برہمن ہی کو ملتا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیوں میں اپنے خاندان کو آگے بڑھایا ہے، اور جہاں کچھ ملنے کی بات آئی ہے تو آپ نے اپنے خاندان کو پیچھے رکھا۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ جو واقعہ ہوا ہے شہادت کا، تو یہ اسی کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی قربانی پیش کی تھی۔ قربانی ہوئی ہے، لیکن بس یہ مقدر تھا اللہ کی طرف سے، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال موجود تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ دارالخلافہ جو تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 12 سال رہی، مدینے میں رہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کا زمانہ آیا تو آپ مدینے کو چھوڑ کر کوفہ چلے گئے، بغداد چلے گئے اور وہاں رہے۔
کیوں؟ وہاں کے لوگوں نے آپ کو بتایا کہ ہم آپ کا زیادہ ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے، ہم آپ کی ایک ہر آواز پر لبیک کہیں گے، آپ جہاں بلائیں گے ہم اپنا خون بہا دیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے بلا کر آپ کو خون کے آنسو رلائے ہیں، ان کوفے والوں نے آپ کو بلایا اور پھر آپ کو خون کے آنسو رلائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے ان کو بلایا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے، تو جب آپ ان سے گرمی میں جنگ کے لیے کہتے، دشمن سے لڑنے کے لیے، تو کہتے تھے گرمی ہے سردی میں لڑیں گے، اور جب سردی میں ان کو بلاتے تو کہتے تھے سردی بہت ہے گرمی میں لڑیں گے۔ ہر حکم کی نافرمانی کی، حکم عدولی ان کے گھٹی میں پڑ چکی تھی، خون کے آنسو رلائے ہیں جو کتابوں میں، تاریخی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کوفہ جانے کا، اس سے پہلے اس لیے کہہ رہا تھا میں کہ نہ بولواؤ یار، حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا تھا، نہیں پانی نہیں، اور ہو جائے گا، حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیج دیا تھا۔ ان لوگوں نے کہا تھا کسی کو بھیجیے اور ہم سب کے سب بیعت کریں گے غائبانہ ان کے ہاتھ پر آپ کے لیے۔ حضرت مسلم ابن عقیل گئے وہاں، اور پھر جانتے ہیں 18,000 لوگوں نے بیعت کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، اور وہاں سے ایک خط لکھا جس میں 18,000 لوگوں نے خون سے دستخط کیے کہ ہماری جان آپ کی جان کے لیے قربان ہے، ہمارا مال بھی آپ کے لیے قربان ہے، ہماری جان بھی آپ کے لیے قربان ہے۔ یہ لکھا خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ یہ فاسق یزید فاسق و فاجر ہے، یہ خلافت کا اہل نہیں ہے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی خلافت کو تسلیم کریں گے، آپ آئیے ہمارے درمیان۔ اور خون سے دستخط کر کے لکھا۔ جب یزید کو معلوم ہوا تو اس نے عبداللہ ابن زیاد کو بھیج دیا کوفہ، اور اس نے ایک ڈانٹ پلائی ان کوفیوں کو، ایک ڈانٹ پلائی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے کے سارے بیٹھ گئے، جیسے سمندر کی جھاگ ہو، پھینا بیٹھ جائے، ایسے سب کے سب بیٹھ گئے، سارا جوش و خروش ان کا ختم ہو گیا۔ اور پھر یہ نوبت آئی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ان کو پناہ دینے والا نہیں تھا، پورے کوفے کے اندر کوئی شخص پناہ دینے والا نہیں تھا، کوئی ان کو پانی پلانے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ وہیں کوفے میں وہ شہید کر دیے گئے۔ حالات یہ ہوئے کوفے میں، کوفے والوں نے شہید کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر تیار ہو رہے ہیں مدینے میں جانے کے لیے کوفہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، مت جائیے۔ ان لوگوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی وفاداری کے ساتھ کام نہیں کیا ہے، وفاداری انہوں نے نہیں برتی ہے، پریشان کیا ہے زندگی بھر، مت جائیے آپ۔ حضرت عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے روکا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، لیکن 18,000 آدمیوں کی وہ لسٹ تھی، خون میں ڈوبی ہوئی تحریر تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، وہ لوگ اتنی زبردست تحریر لکھ رہے ہیں ہمارے پاس، ہمارا دل نہیں کہتا کہ میں ان کی اس تحریر کے بعد رکوں یہاں پر۔ چنانچہ سفر کیا، مکہ گئے۔ مکہ کے جو لوگ صاحب الرائے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس جو انہی کے خاندان کے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا ضمیر نہیں کہتا، میرا دل نہیں کہتا کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں، اچھے لوگ نہیں ہیں، آپ مت جائیے وہاں پر۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں رکے، چل دیے، قافلے کے ساتھ چلے۔ آگے جانے کے بعد رفتہ رفتہ حالات معلوم ہوئے۔ جب یہ حالات معلوم ہوئے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور کوفے والے اپنے عہد و پیمان سے پھر گئے ہیں،
تو پھر ایک جگہ رک کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں مشورہ کیا، جتنے لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے یا پیچھے لوٹنا چاہیے، حالات تو اچھے نہیں ہیں، حالات ہمارے موافق نہیں ہیں، کیا کرنا چاہیے اب؟ تو مشورے میں یہ بات آئی کہ جب سارے کے سارے کوفے کے لوگ جنہوں نے ہم کو بلایا تھا، جب وہی لوگ حضرت مسلم بن عقیل کو انہوں نے شہید کیا ہے، تو اب وہاں جا کر ان سے کیا امید رکھی جائے، اب واپس چلیں۔ لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے اس لشکر میں، ان کے بھی بیٹے تھے اس لشکر میں، ان کے خاندان کے، ان کے گھر کے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب ان کے نہ رہنے کے بعد ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے، ہم تو چلیں گے، ہم تو اب آئے ہیں، ہم تو اب مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وجہ سے پھر آگے بڑھنے کے تیار ہو گئے، پھر آگے بڑھے، پھر کربلا تک پہنچے ہیں دوستو بزرگوں، اور وہاں پہنچ کر جب حالات اور زیادہ گمبھیر سامنے آئے ہیں تو پھر تجویز پیش کی ہے ان لوگوں کے سامنے کہ ان حالات کا ہم کو پتہ نہیں تھا، اب یہ حالات ہمارے سامنے آئے ہیں، اگر تم کہو تو ہم کسی سرحد پر نکل جائیں، تم چاہو تو ہم مدینہ واپس ہو جائیں، اور تم کہو تو ہم یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں۔ مگر وہ جو لشکر تھا عبداللہ ابن زیاد کا، وہ کسی بات پر تیار نہیں ہوا، اور پھر لڑائی چھڑ گئی، اور اس لڑائی کا انجام ہم نے نہ جانے کتنی بار سنا ہوگا۔ دوستو بزرگوں، بس یہ بہت عجیب و غریب قصہ ہے، اللہ کی طرف سے جو مقدر تھا، وہ مقدر جو ہونا تھا وہ ہوا، اور وہی کوفے کے لوگ کہ جنہوں نے غداری کی تھی، جنہوں نے بدعہدی کی تھی، اور جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا تھا، اور پھر جو باعث ہوئے اور پھر جو سبب بنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے، انہی لوگوں نے پھر بعد میں ڈھول بجایا۔ بتاؤ کسی کے ہاں میت ہو جاتی ہے تو ڈھول بجتا ہے کیا؟ کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہے اس کے گھر ڈھول بجتے ہیں؟ کیا تماشا ہے الٹا یہ ڈھول کیوں بجائے جاتے ہیں؟ کسی خوشی میں بجائے جاتے ہیں، شادمانی میں خوشی میں بجائے جاتے ہیں، یا غمی میں بجائے جاتے ہیں؟ یہ دوستو بزرگوں، یہ انہی کی چال ہے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئے تھے، جن کے بارے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یہ لوگ ہیں قاتلین عثمان ہیں، ان کو ہمارے حوالے کیجیے، ان سے ہم بدلہ لے لیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ نہیں، پہلے تم بیعت کرو پھر ان سے بدلہ ہم لیں گے۔ کچھ یہ عجیب قسم کی اجتہادی باتیں تھیں جس سے جھگڑا پیدا ہوا، اور بہت سارا خون اور بہت سارے مسلمان شہید ہوئے اس کے اندر، آپس کی لڑائیوں میں جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی۔ میں تو اسے سمجھتا ہوں اللہ کی طرف سے قضاء و قدر کا ایک فیصلہ تھا، آپس کی اجتہادی غلطیاں تھیں جن سے یہ سب چیزیں وجود میں آئیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں، دیکھنا یہ ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی تو بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، بڑے بڑے اکابرین موجود تھے، صحابہ کے ہمارے اسلاف موجود تھے۔ انہوں نے کیا کیا اس زمانے میں؟ کیا انہوں نے سوگ منایا؟ کیا انہوں نے ڈھول بجائے؟ کیا انہوں نے تماشے کیے؟ کیا انہوں نے آج جو کچھ ہو رہا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اس موقع پر جو کچھ آج رسم کے طور پر کیا جا رہا ہے، کیا ہمارے محدثین نے جن سے حدیثیں نقل، کیا ان لوگوں نے یہ سب کیا تھا؟ کیا فقہا نے، امام بخاری، امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام احمد ابن حنبل نے، امام مالک نے یہ سب کچھ کیا تھا؟ کیا صحابہ نے کیا تھا؟ کیا تابعین نے کیا تھا؟ کیا تبع تابعین کسی نے کیا تھا؟ کہیں سے اس کا ثبوت ملتا ہے؟ جب اس کا ثبوت کہیں سے نہیں ملتا، نہ قرآن سے ملتا ہے، نہ حدیث سے ملتا ہے، نہ صحابہ کے عمل سے ملتا ہے، نہ تابعین کے عمل سے ملتا ہے، نہ تبع تابعین کے عمل سے ملتا ہے، تو پھر یہ چیز اسلامی کیسے ہو گئی؟ یہ چیز غیر اسلامی ہے۔ دوستو بزرگوں، ہمیں اپنے عقل سے کام لینا ہوگا، ہمیں سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ وہی چیز سنت ہے، وہی چیز فرض اور واجب ہے جو قرآن سے ثابت ہو اور حدیث سے ثابت ہو، صحابہ سے ثابت ہو، تابعین سے ثابت ہو، تبع تابعین سے ثابت ہو، فقہا سے ثابت ہو، محدثین سے ثابت ہو۔ اس کے علاوہ ادھر ادھر سے جو چیزیں آئی ہیں دوستو بزرگوں، اسلام میں ان کا کوئی ویلیو نہیں، اسلام میں اس کا کوئی مرتبہ نہیں، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔